بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا آج الوداعی خطاب آپ سمجھ لیں۔ GHQ میں ایک تقریب تھی اور اس میں انہوں نے خطاب کیا، اور اس خطاب میں ایک اہم پارٹ جو آخری پارٹ تھا وہ سیاست کے اوپر تھا، اور ان کو ایک موقع ملا اور فار دا فرسٹ ٹائم انہوں نے وہ بات کی جو ظاہر ہے جو مختلف ذرائع سے سامنے آتی رہی، DGI-SPR کی طرف سے بھی آتی رہی، DGI نے بھی اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے، لیکن پرائمریلی ایک انہوں نے جواب دیا عمران خان صاحب کو، ایک پیغام تھا عمران خان صاحب کے لیے۔ جو کچھ عمران خان صاحب پچھلے 7-8 مہینوں میں کرتے رہے، اور جس طرح انہوں نے اٹیک کیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، آرمی چیف کے اوپر، اور اسی طریقے سے جو دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے سیمبلز ہیں ان کے اوپر، اس کا بیسیکلی انہوں نے جواب دیا۔ اس کے اوپر بات کروں گا۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کے بارے میں میری اطلاعات تھیں، جو کہ ابھی خیر کنفرم بھی ہوا۔ وہ اطلاعات یہ تھی کہ پریزیڈنٹ صاحب، مجھے تو اطلاع یہ تھی کہ جب ان کے پاس سمری جائے گی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی، تو وہ پھر کنسلٹیشن کریں گے عمران خان صاحب سے، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ جہاز میں یہاں سے بیٹھ کے کنسلٹیشن کے لیے لاہور میں جائیں اور وہاں پہ عمران خان صاحب سے کنسلٹیشن کے بعد واپس آئیں۔ اس سب کا کیا مقصد ہے، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ تھوڑا سا پہلے بریفلی بات کر لیں جو آرمی چیف کا جو بیان تھا، اور انہوں نے اس میں جو ان کا جو میرا خیال انہوں نے اپنی جو بھڑاس تھی وہ نکالی، بیکاز ظاہر ہے ابھی تک انہوں نے اس مسئلے کے اوپر بات نہیں کی تھی۔ جس طریقے سے عمران خان صاحب ان کے اوپر اٹیک کرتے رہے، سازش کا بیانیہ بنایا جس کو انہوں نے کہا یہ جھوٹا بیانیہ تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ غیر ملکی سازش ہو اور فوج خاموش رہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کبھی۔ انہوں نے مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے اس بیانیے کے ٹوٹلی ریجیکٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بیانیے سے خیر نہیں آؤ۔ اس سے بات کی کہ اب تو خود بھی عمران خان صاحب پھر گئے، پھر انہوں نے سیاست میں مداخلت کی بات کی، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی پچھلے سال فروری میں، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ پہلے میں تھوڑا سا عمران خان صاحب کے جو متعلق ہے، وہ جو اٹیک جو کرتے رہے فوج کے اوپر، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی فوج کو شدید تنقید کا مطلب ہے کہ نشانہ بنایا گیا، اور بڑی غیر شائستہ لینگویج بھی استعمال کی گئی، اور یہ کہ جی جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر پیش کیا گیا، اور فوج اور عوام کے درمیان ڈسٹنس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور انہوں نے کہا کہ اس سب چیزوں کے باوجود جو ہے وہ فوج نے حوصلے کے ساتھ اس چیز کو برداشت کیا، ریسٹینٹ شو کیا، صبر کیا اور درگزر کیا۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے۔ انہوں نے عمران خان کو سنا دیا کہ جو بھی کچھ آپ کہتے رہے کہ وہ سب غلط تھا، وہ جھوٹ تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں تھی، اور یہ سارے کا سارا جو انہوں نے بات کی وہ عمران خان صاحب کے لیے تھی۔ اور پھر آخر میں انہوں نے یہ بات اسی دوران یہ کی کہ اس سب کے باوجود درگزر کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہتا ہوں میں۔ انہوں نے اپنی یہ بات کی کہ بڑھنا چاہتا ہوں، اس کے باوجود میرے اوپر بھی اٹیک کیا گیا، اس طرح کی بات۔ تو دوسری بات جو انہوں نے کی، سیاسی غلطیاں، انہوں نے کہا جی کہ سیاستدانوں بھی غلطیاں کی، ہم نے بھی کی، اور یہی والی بات کہ پچھلے سال فروری میں یہ فیصلہ کر لیا فوج نے بحیثیت ادارہ کہ ہم اب سیاست میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اس میں ایک تو ایڈمیشن یہ تھا، ایک سٹل ایڈمیشن یہ تھا کہ ظاہر ہے جو پہلے ہوا وہ آدھو انہوں نے 2018 کے الیکشن کے متعلق بھی ایک بات یہ کی کہ ان کو سلیکٹڈ حکومت کہا گیا جب اس کے بعد عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ ایک سٹل ایڈمیشن یہ ضرور تھا، بیکاز انہوں نے یہ بات کی کہ لاسٹ ایئر فیبرری کے بعد ہم نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا پالیٹکس سے، کہ اب ہم بحیثیت ادارہ ہم پالیٹکس میں کسی بھی قسم کے انٹرفیئرنس نہیں کریں گے، جو کہ ایک خوش آئند بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ جس ایک نیوٹرلٹی کی بات یا اے پولیٹیکل رول کی بات جو فوج کی ہم کرتے ہیں، اگر یہاں پہ آ کے اب آرمی چیف چھوڑ کے جاتے ہیں تو نیکسٹ آرمی چیف کا کیا رویہ ہوتا ہے، اس کے بعد آرمی چیف آنے والے جو آرمی چیف ہوں گے ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، بیکاز اس کے اوپر ابھی یہ کہا تو ہے، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کے جو مین پلیئرز چینج ہوتے ہیں، اور خاص طور کے اوپر آرمی چیف چینج ہوتے ہیں، تو پھر پالیسیز بھی بدل جاتی ہیں، کنسیڈریشنز بھی بدل جاتی ہیں۔ اگر سیاست مطلب ہے کہ کیا پتا کہ کل جا کے تو کل کے جو نئے آرمی چیف ہیں وہ کس قسم کی بات کریں گے، لیکن
ایک اچھی بات ضرور ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے جو یہ کہ جی ایک ایسی پوزیشن کے اوپر فوج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، نیوٹرلٹی والی پوزیشن کے اوپر، کہ اب نئے آرمی چیف کے لیے ایک تو خیر ان کو یہی نیوٹرلٹی کو انشور کرنا چاہیے کہ بالکل اے پولیٹیکل رول رہے آگے، لیکن ایک تو یہ کہ جی ایک ان کو ایک ایسا رستہ مل گیا یعنی کہ جس کے اوپر ان کو چلنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر میرا خیال ہے پریشر بھی ہوگا، بیکاز اس وقت جو حالات ہیں اور جس قسم کے کیمپینز چلائی گئی فوج کے اگینسٹ. پہلے آپ کو بتایا کہ 2018 کے بعد پی ایم ایل این کی جو شکایتیں تھیں اور جس قسم کے وہ اٹیکس کرتے تھے، اور پھر خاص طور کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے بعد، عمران خان صاحب کی حکومت کے جانے کے بعد جس قسم کے اٹیکس عمران خان صاحب نے کیے، اس سے بہت زیادہ فوج کے ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. بہت سے ان کے جو بہت بڑے فالوورز ہیں عمران خان صاحب کے، ان کا جو ویو ہے وہ مطلب ہے کہ اپنی فوج کے بارے میں بڑا نیگیٹو ہوا، اور جس چیز کو درست کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ فوج اپنے آپ کو پیچھے کرے، اور یہ ٹیکٹیکل اسٹریٹجک کچھ عرصے کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایک پرماننس ملنی چاہیے، یہ مستقل یہ حل ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل یہ جو ہے نا سیاسی معاملات سے پیچھے کریں. اس کے لیے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک تو یہی والی بات کہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، ایسا ہی آگے چلے، لیکن اس میں اگر فوج نے بڑا اہم کردار ہے اور اہم کردار ادا کرنا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کا کردار بھی بڑا اہم ہوگا. بیکاز اگر سیاستدان، بے شک وہ عمران خان ہوں، نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، آصف علی زرداری ہوں، کوئی بھی مطلب آپ جب ہم سیاستدانوں کی یا سول گورنمنٹس کی بات کر رہے ہیں، تو جب تک وہ سرو نہیں کریں گے، جب تک وہ ڈیلیور نہیں کریں گے، جب تک وہ پرفارم نہیں کریں گے، جب تک وہ بہترین گورننس نہیں دیں گے اور یہ امپریشن نہیں دیں گے کہ جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں تو جیسے کہ یہ ملک ٹھیکے پہ مل گیا، ان کو جو مرضی کریں، بادشاہ بن گئے ہیں، اور میرٹ کو وائلیٹ کریں، قانون کو وائلیٹ کریں، آئین کو وائلیٹ کریں، عمل کریں کسی قانون کے اوپر یا نہ کریں، ان کی چوائسیز ہیں، آئینی جو شکیں ہیں ان کے اوپر عمل کریں یا نہ کریں، ان کی چوائسیز ہیں. ایسا نہیں چل سکتا، اس لحاظ سے نہیں چل سکتا. اور اگر یہ رویہ ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگین دوبارہ سے آپ ڈریگن کریں گے، فوج ڈریگن ہوگی دوبارہ سے سیاسی معاملات میں. یہ دو طرفہ معاملہ ہوگا. فوج کو اپنے لحاظ سے اپنے آپ کو پیچھے کرنا ہوگا، اور جو ہماری سول گورنمنٹس ہیں ان کو فوج کو پیچھے مطلب ہے کہ پالیٹکس سے پیچھے دھکیلنے کے لیے پرفارمنس کے ذریعے، تاکہ ان کے لیے اٹریکشن ہی کوئی نہ ہو، ان کے لیے وہ ویکیوم کریٹ نہ ہو کہ وہ ویکیوم فل کرنے کے لیے فوج آ جائے. اچھا، ایک تو خیر یہ بات تھی، اور دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ جی میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو کہ بعد میں کنفرم ہوا، انہوں نے ایک انٹرویو عمران خان نے ایئر وائی کو دیا، اور اس میں بھی انہوں نے کوئی ایسی بات کی کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ مجھ سے کنسلٹ کریں گے، جب ان کے پاس سمری آئے گی تو وہ کنسلٹیشن ہوگی آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے بارے میں. تو اس کا کیا مقصد ہے، وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری اطلاع ویسے یہ تھی، اور میں نے دن میں آپ کو بتا دوں کہ 2-3 ہمارے کولیگ ہیں جو جرنلسٹ کولیگ ہیں، میں نے ان سے بھی شیئر کی تھی اور یہ میں دن کی بات کر رہا ہوں آپ کو، میرا ہے 3-4 بجے کا ٹائم ہوگا، تو اس وقت میں نے شیئر کیا تھا کہ میری اطلاعات یہ ہے، اور وہ یہ کہ جی کہ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کو جب سمری ملے گی تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہ عمران خان صاحب سے کنسلٹ کریں گے. بلکہ مجھے یہ بھی تھا کہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ یہاں سے جہاز میں جائیں لاہور، وہاں جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کنسلٹیشن کر کے اور پھر واپس آ کے تو وہ سمری جو بھی ہے اس کے اوپر جو بھی انہوں نے کرنا ہے، اپنا اپروول دینا ہے اور جو سائن کرنا ہے تو وہ مطلب ہے کہ وہ کریں گے. اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا کوئی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں پریزیڈنٹ علوی صاحب یا عمران خان صاحب کوئی اور کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں اس سٹیج کے اوپر؟ تو اس کے کس قسم کے کنسیکوینسز ہوں گے؟ میری جو رائے ہے کہ جی اس کا صرف ایک سیاسی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اس قسم کی چیز ہوگی تو یہ ایک چیز پبلک کی جائے گی، یہ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ پریزیڈنٹ کنسلٹیشن کے لیے چلے گئے ہیں جی، ان سے کنسلٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب نے کنسلٹیشن کے بعد ان کو گو ہیڈ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جس قسم کی بھی اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر نے کی تو آپ اس پرائم منسٹر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو اپروو کر دیں. مقصد اس کا یہ ہے، سیاسی مقصد، کہ جو نئے آنے والے آرمی چیف ہوں گے، جو بھی وہ نئے آرمی چیف ہوں گے،
اور ان کو کم از کم یہ ایک امپریشن عمران خان صاحب کی طرف سے چلا جائے کہ دیکھیں کہ آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس میں میری بھی بیکنگ شامل ہے، میرا بھی اپروول شامل ہے. اور یہ بات عمران خان صاحب نے ظاہر کہی ہے کہ اگر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب آرمی چیف کی کنسلٹیشن کے لیے لندن جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ بات کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب سے، تو پریزیڈنٹ کیوں نہیں کنسلٹ کریں گے عمران خان صاحب کو؟ جو کہ ظاہر ہے یہ بات سیاسی طور کے اوپر بڑی معقول بات ہے، لیکن قانونی طور کے اوپر، آئینی طور کے اوپر صدر صاحب کچھ نہیں کر سکتے. جو اپروول دے دیا پرائم منسٹر نے، اس اپروول کو ادھر ادھر وہ کچھ نہیں کر سکتے، اس اپروول کو بدل نہیں سکتے، اپنی مرضی کا وہ جو آرمی چیف اپوائنٹ نہیں کر سکتے. جو آرمی چیف اور جو دوسری جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر نے کی ہے، ان میں وہ چینج نہیں کر سکتے کہ ایک کو بدل کے یہاں کر دیں یا ایک کو بدل کے وہاں کر دیں، یا کسی اور آرمی جو لیفٹیننٹ جنرل ہے اس کو ان دونوں میں سے کوئی اپوائنٹ دے دیں. کوئی اس قسم کا، کسی قسم کا پریزیڈنٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ مکمل طور کے اوپر ایک اختیار وزیر اعظم کا ہے، اور پریزیڈنٹ کا صرف ایک رسمی ایک ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک سائن کرنا ہوتا ہے، کنسنٹ دینی ہوتی ہے، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی بھی ان کا کردار نہیں ہے. لیکن یہ سیاست، یہ جو سیاسی یہ جو ایک مطلب ہے کہ سیاست کی جائے گی، اس سیاست کا مقصد وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کا مقصد میسج ہے نئے آرمی چیف کے لیے کہ دیکھیں کہ ہم آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں ہماری بھی کنسنٹ اور ہماری بھی مطلب ہے کہ رضامندی شامل ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.